نماز کسوف کا صحیح ترین طریقہ۔ اس کی صحیح ترین صورت یہ ہے کہ اس کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو آپ مسجد میں تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صفیں بنا لی تو آپ نے قرات کی، بڑی لمبی قرات۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع، لیکن وہ پہلی قرات سے کم طویل تھا۔ پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور کھڑے ہو کر قرات کی، لمبی قرات مگر پہلی سے کم۔ پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، لمبا رکوع مگر پہلے رکوع سے کم۔ پھر کہا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ مکمل 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور آپ کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی جیسا کہ اللہ کے لائق ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کے باعث گہن نہیں لگتا، سو جب تم انہیں اس طرح دیکھو تو فوراً نماز کے لیے آؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سورج گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ نے قیام کیا، بڑا لمبا قیام، تقریباً سورہ بقرہ کی قرات کے قریب۔ پھر رکوع کیا، لمبا رکوع، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا، لمبا قیام، اور یہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھر رکوع کیا، لمبا رکوع، اور یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا۔ پھر سجدہ کیا، پھر قیام کیا، لمبا قیام، اور یہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھر رکوع کیا، لمبا رکوع، اور یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا۔ پھر سر اٹھایا اور قیام کیا، لمبا قیام، اور یہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھر رکوع کیا، لمبا رکوع، اور یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا۔ پھر سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت پر گہناتی ہے نہ کسی کی زندگی سے، سو جب تم یہ گہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشا، اور اس کا ذکر کی ایک مصنون اور بہترین صورت نماز ہے۔ مترجم۔ حاشا مکمل ہوا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نماز مسنون ہے، واجب نہیں، مگر اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، جیسے کہ نووی نے شرح مسلم میں اور علامہ مہدی نے البحر وغیرہ میں لکھا ہے۔ نماز کسوف و خسوف میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرات کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں آپ نے نماز کسوف پڑھی اور اس میں جہری قرات کی۔ جامع ترمذی۔ اور ایک روایت میں الفاظ یوں بھی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہو گیا تو آپ جائے نماز پر آئے، آپ نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں تکبیر کہی، پھر آپ نے بآواز بلند قرات کی اور بڑا لمبا قیام کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام کا نماز سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ اس کا تذکرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی متذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ گہن میں صدقہ، استغفار اور ذکر کی ترغیب۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جو کسی کی موت کے باعث
گہناتی ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ تو جب تم یہ گہن پاؤ تو اللہ سے دعا مانگو، تکبیر کہو، صدقہ دو اور نماز پڑھو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر فرمایا جب تم اس گہن میں سے کچھ دیکھو تو گھبرا کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دعا کرو اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ سورج اور چاند گہن سے نکل آئے تو اس کے لیے نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو اس دن گرہن لگ گیا جس دن فرزند رسول ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت پر گہناتی ہے نہ کسی کی زندگی سے۔ تو جب تم انہیں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ یہ صاف ہو جائے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے نماز۔ عدم بارش اور خشک سالی کے اسباب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے ناپ تول اور وزن میں کمی کی ان پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے حالات انتہائی سخت کر دیے جاتے ہیں اور حکام ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر مویشی اور جانور نہ ہو تو ان پر بارش نہ برسائی جائے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استسقاء کی مختلف صورتیں۔ پوائنٹ فرسٹ، آپ عیدگاہ کی طرف نکلے، نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جمعے کے دن ممبر پر خطبے کے دوران میں دعا کی۔ پوائنٹ تھرڈ، آپ نے جمعے کے علاوہ ممبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور اس میں آپ نے سے نماز کا ذکر ثابت نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ عز و جل سے دعا کی۔ پوائنٹ ففتھ، آپ نے مسجد سے باہر مقام زورہ کے قریب احجار زیت کے پاس بارش کے لیے دعا کی۔ پوائنٹ سکستھ، آپ نے اپنے بعض غزوات میں بارش کے لیے دعا کی جبکہ مشرکین آپ سے پہلے پانی پر قابض ہو چکے تھے، چنانچہ ہر بار اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بارش نازل فرمائی۔ پہلی صورت کی دلیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ پراگندہ حالت میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آوازاری کرتے ہوئے نکلے، 2 رکعتیں پڑھی جیسے عید میں پڑھتے ہیں اور ایسا خطبہ نہیں دیا جیسا تم دیتے ہو۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی وغیرہ۔ دوسری صورت کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک آدمی دارالقضاء کی جانب والے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے کٹ گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کرنے لگے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ تیسری صورت کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں ایسی قوم کے پاس سے آپ کی طرف آیا ہوں جس کا کوئی چرواہا زیادہ راہ نہیں لیتا اور کوئی طاقتور جانور دم بھی نہیں ہلاتا۔ تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد کی، پھر فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا طبقا مریعا غدقا آجلا غیر رائث،
اے اللہ ہم پر بارش برسا، سیراب کرنے والی، بہترین انجام والی، خوب بھرپور سبھی علاقوں میں بڑے قطروں والی، جلدی آئے دیر نہ کرے۔ پھر آپ ممبر سے اتر گئے تو مختلف سمتوں میں سے جس سمت سے بھی لوگ آپ کے پاس آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم شاداب کر دیے گئے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ۔ چوتھی صورت کی دلیل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ بارش کے نہ ہونے کی شکایت لے کر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، انتہائی مفید، خوب بھرپور، بہت زیادہ، انتہائی نافع، جو کوئی ضرر نہ پہنچائے، جلدی آئے، دیر نہ کرے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ بادل چھا گیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ پانچویں صورت کی دلیل، جناب عمیر مولا بنو عابی الحم رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احجار زید کے پاس بارش کے لیے دعا فرمائی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داود وغیرہ۔ چھٹی صورت کی دلیل، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض غزوات میں مشرکین پانی پر پہلے سے قابض ہو گئے اور مسلمانوں کو پیاس کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ کچھ منافقین کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے طلب کیا تھا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا، کیا انہوں نے اسی طرح کہا ہے؟ امید ہے تمہارا رب تمہیں پانی عنایت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے کہ ان پر گنگور گٹھا چھا گئی، بارش ہوئی اور پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ لوگوں نے پانی پیا اور خوب سیراب ہوئے۔ زاد المعاد۔ بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے علاوہ کسی دعا میں اپنے ہاتھ بہت زیادہ نہیں بلند کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ اس قدر بلند کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ بارش کے لیے خطبے میں کیا بیان کیا جائے؟ اس خطبے میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی ترغیب دی جائے، نافرمانی سے ڈرایا جائے، امام اور مقتدی سبھی بہت زیادہ استغفار کرے اور قحط اور خشک سالی کے خاتمے کی خوب دعائیں کرے۔ اس کی تفصیل عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور انس رضی اللہ عنہ کی احادیث میں آئی ہے۔ امام جب دعا کے لیے قبلہ رخ ہو تو اپنی چادر پلٹ لے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ استسقاء کے لیے نکلے۔ آپ نے لوگوں کی طرف اپنی کمر کر لی، چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر لیا اور دعا مانگنے لگے۔ پھر آپ نے اپنی چادر الٹی کر لی، پھر 2 رکعت پڑھائی اور ان رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مسافر کی نماز۔ سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حالت اقامت کی نماز 4 رکعتیں فرض کی گئی اور سفر کی نماز پہلی حالت پر برقرار رکھی گئی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جناب یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اب لوگوں کو امن و امان حاصل ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا جیسے تمہیں ہوا ہے، چنانچہ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کر لو۔ صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا بھی یہی دستور تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قصر اور افطار روزہ چھوڑنے میں ظاہر علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قصر اور افطار روزہ چھوڑنے میں ظاہر یہی ہے کہ سفر اطاعت اور سفر معصیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بالخصوص قصر نماز کا مسئلہ تو خوب ظاہر ہے، کیونکہ مسافر کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مشروع کی ہے جس طرح مقیم کے لیے مشروع ہے کہ پوری نماز پڑھے، قطع نظر اس سے اس کی اطاعت گزار ہو یا نافرمان، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی بغیر کسی فرق کے 2 ہی رکعتیں مشروع ہے، اور قصر کے دلائل کسی نافرمان کے لیے افطار کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، کیونکہ قصر کرنا عزیمت ہے جو صرف اطاعت گزار ہی کے لیے مشروع نہیں بلکہ عاصی اور اطاعت گزار دونوں کے لیے مشروع ہے، بخلاف افطار کے، کیونکہ مسافر کے لیے افطار کرنا ایک رخصت ہے اور رخصت حقیقتاً کسی مطیع ہی کے لیے ہو سکتی ہے نہ کہ نافرمان کے لیے، اگرچہ یہاں پر بھی رخصتی افطار سب کے لیے عام ہے۔ بہرحال اس کے ذکر کرنے سے مقصد قائلین فرق کے قیاس کو باطل کرنا ہے۔ قصر کے لیے مسافت کا تعین۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں امت کے لیے قصر اور افطار کے لیے مسافت کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی، بلکہ مطلق سفر ضرب فی الارض کے لیے اس حکم کو عام رکھا ہے، جیسے کہ تیمم کا حکم ہر سفر میں مطلق رکھا ہے، اور جن روایت میں 1، 2 یا 3 دن کی تحدید وارد ہے تو ان میں سے کوئی بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ اسم جس کی لغت یا شریعت میں کوئی خاص تعریف موجود نہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے عرف کی طرف رجوع ہوگا، سو جو مسافت لوگوں کے عرف عام میں سفر ہے، اسی سفر پر شارع نے اپنا یہ حکم لگایا ہے۔ محدث البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مسافت جس میں نماز قصر کرنا مشروع ہے، ان میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، اس میں تقریباً 20 قول آئے ہیں۔ ہم نے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ سے جو نقل کیا ہے یہ ثواب کے قریب تر اور شرعی حکمتوں کے لائق تر ہے۔ لوگوں کو قصر کے لیے 1 دن یا 3 دن وغیرہ کی مسافت میں محدود و معین کر دینے سے لازم آتا ہے کہ یہ لوگ سفر سے پہلے اپنی پیش آمدہ سفر کی مسافتوں سے آگاہ ہوں، جبکہ اکثر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، بالخصوص جب سفر کسی ایسی علاقے کا ہو جہاں وہ پہلے کبھی گیا ہی نہ ہو۔ حدیث انس جو آگے آ رہی ہے میں ایک اور علمی فائدہ یہ بھی ہے کہ قصر کی ابتدا شہر سے نکل کر ہوتی ہے۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں بعض علماء کوفہ کا یہ خیال ہے کہ مسافر جب اپنی سفر کا ارادہ کر لے تو 2 رکعتیں پڑھ لے، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جب سوار ہو تو قصر کرے۔ علامہ ابن منذر نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنی بستی کے گھروں سے نکل کر قصر کرنا درست ہے، جبکہ اس سے پہلے قصر کرنے میں
اختلاف ہے، بس چاہے کہ اصل کے اعتبار سے مکمل نماز پڑھے حتیٰ کہ قصر کرنا اس کے لیے صحیح طور پر ثابت ہو جائے۔ مزید کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر میں مدینے سے نکلنے سے پہلے قصر کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلنے کے بعد قصر کرتے تھے۔ نیل الاوتار۔ علامہ البانی فرماتے ہیں اس معنی کی احادیث بہت زیادہ ہے، ان میں سے کچھ کی میں نے ارواء الغلیل میں تخریج کی ہے، مثلا انس، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کی احادیث۔ السلسلۃ الصحیحہ، مزید دیکھیے ارواء الغلیل۔ جناب شعبہ یحییٰ بن یزید حنانی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے قصر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر جانے کے لیے نکلتے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ محدث البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں لکھتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ مسافر جب 3 فرسخ تقریباً 23 یا 24 کلومیٹر کی مسافت پر جا رہا ہو تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ معالم السنن میں کہتے ہیں حدیث اگر ثابت ہو جائے تو اس مسافت کی حد 3 فرسخ ہوگی جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، مگر میں کسی فقیہ کو نہیں جانتا جو اس کا قائل ہو۔ لیکن امام خطابی کی یہ آخری بات کئی اعتبار سے محل نظر ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حدیث ثابت ہے اور اس کی ثابت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر کسی کو اس حدیث کے مطابق کسی فقیہ کے فتویٰ دینے کا علم نہ ہو تو اس سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ علم نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سرے سے وہ بات ہی موجود نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس بات کی قائل ہیں اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن یزید حنانی نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ حدیث اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح اور مفصل ہے اور اس کے مخالف نے اسے اس معنی پر محمول کیا ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جس کے بعد قصر کی ابتدا ہوگی، نہ کہ انتہائی سفر، مگر اس مفہوم میں جو بعد ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تردد والی حالت میں قصر، شخص اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں ٹھہرے لیکن باقاعدہ اقامت کا ارادہ نہ ہو بلکہ تردد والی حالت ہو تو جب تک وہ اس حالت پر ہے قصر کرتا رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کا عزم کر لیا جائے تو پوری نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ وہاں 19 دن ٹھہرے رہے اور 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں اور کسی جگہ 19 دن ٹھہرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ قیام ہو تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ سفر میں نفل نماز، امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک یہ ہے کہ آپ سفر فرض نمازیں ہی پڑھا کرتے تھے، کہیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ نے فرضوں سے پہلے یا بعد سنتیں پڑھی ہوں سوائے وتر یا فجر کی سنتوں کے، آپ انہیں حضر یا سفر میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ زاد المعاد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب رہا ہوں، آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے، پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مصاحب رہا، انہوں نے دوران سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے، اور میں عمر رضی اللہ عنہ کا مصاحب رہا، انہوں نے بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی
حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر میں عثمان رضی اللہ عنہ کا مصائب رہا، انہوں نے بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں مگر آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی سواری کی پشت پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نفل پڑھا کرتے تھے۔ زاد المعاد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نوافل پڑھا